دوسرے کا سمجھ کے پڑھا تھا اور میں نے تو چوری کی ہے. سنیے آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ جلاد کو. تیل گرم ہو گیا، جلاد آ گیا، حضرت علی کھڑے ہوئے وہاں سے، مجلس سے کھڑے ہو کے چلے گئے اور فرمایا میرا ان کا کچھ مت کرنا. واپس آئے، آ کر پوچھا چور سے کہ آپ نے چوری کی؟ سنیے بھائی، ایک آدمی اعتراف کر چکا ہے اپنی غلطی کا، آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سوچیا، ایک آدمی کو اس کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ شاید اس نے ڈر کے کہہ دیا ہو، شاید وہ گھبرا گیا ہو، شاید یہاں کا ماحول دیکھ کر اس نے اعتراف کر لیا ہو. دوبارہ پوچھا اس سے تم نے چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی چوری نہیں کی. فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری. لوگوں نے کہا علی سے آپ نے کیسے چھوڑ دیا اس کو؟ اس نے اعتراف کر لیا تھا. فرمایا کیوں؟ جب ہم نے اس کے اقرار کا یقین کیا تو انکار کا یقین کیوں نہ کریں؟ کیسی عجیب بات ہے. ہم نے اس کے اقرار کو یقین کر لیا، ہاں 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 چور ہے چور ہے، پکڑو اس کو چور ہے. اس پہ تو ہم نے یقین کر لیا کہ ہاں جی یہ چور ہے. وہ جب اقرار کر رہا تھا تو آپ نے کیوں یقین کر لیا؟ اب آپ انکار پہ یقین نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن کی بات پر یقین کر لو اور مومن سے درگزر کر دو، کیونکہ امت کو جمع کرنا ہے. امت کو جمع کرنا ہے. میں آپ سے بہت ضروری بات ہے، امت کو جمع کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج سے امت بنائی تھی کہ امت کو جمع کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ عیوب کس میں نہیں ہوتے، کمیاں کس میں نہیں ہوتی. آدمی چاہتا ہے کہ ہر ایک فرد فرشتہ بن جائے، نہیں، کمیاں کس میں نہیں ہوتی. ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، اکبر کے زمانے کی بات، مشہور ہو گیا، معلوم ہو گیا لڑکی نے زنا کیا ہے. کچھ عرصہ گزرا تھا تو اس لڑکی کی شادی کا پیام آ گیا کہیں سے. لڑکے والوں کو خیال آیا کہ لڑکی میں ایک عیب ہے، ہم اس کا حال لڑکے والوں کو بتا دیں کہ بھئی ہماری لڑکی میں عیب ہے، یہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، اس سے اب شادی کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی ہے. چنانچہ یہ دونوں ماں باپ لڑکی کے خیال آیا کہ چلو تم سے مشورہ کر لیتے ہیں. ابھی لڑکے والوں کو بتاتے نہیں، ان سے مشورہ کر لیں. دونوں ماں باپ اس کی لڑکی کے عمر کے پاس آئے، آ کر عرض کیا ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا اور آج کہیں سے اس لڑکی کی شادی کا پیام آیا ہے، کیا ہم لڑکے والوں کو لڑکی کا حال بتا دیں؟ یہ سوال عمر سے کیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا کہ یہ ایسی تھی، جیسے غلطی ہوئی تھی، تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو سزا میں نے آج تک کسی کو دی نہیں. سزا لڑکی کو نہیں، زنا اس نے کیا ہے، سزا ماں باپ کو دوں گا اگر انہیں زنا کی خبر کسی کو. فرمایا جاؤ اس کی شادی ایسے کرو جیسے کسی پاک دامن عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. شادی کرنے اے بھائی مثال بنایا تھا امت بنانے کے لیے، کیا مزاج بنایا تھا. یہ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھا کرو، خرابی میں دیکھا کرو. خوبیاں دیکھا کرو، خرابی میں دیکھا کرو، اور قربانیاں دیکھا کرو، کوتاہیاں مت دیکھا کرو. اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. کوتاہیاں مت دیکھو، قربانیاں دیکھو، خرابی مت دیکھو بلکہ خوبیاں دیکھو. جنازہ لایا گیا ہے، آپ سے کہا کہ یہ جنازہ آیا ہے، نماز پڑھا دیجیے. آپ آئے نماز کے لیے، مگر وہ جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا، اتنے برے آدمی کا جنازہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بات مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں. میں کہا اللہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں، اس کی نماز کوئی اور پڑھا دے گا ہم جیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا.
اچھا لا تسأل ہے، یہ لا تسأل ہے کہ عمر تم مت پوچھ رہے ہو کہ عمل کے بارے میں کیا ہے، اس کے عمل کیسے، اس کے عمل کیسے، یا یہ کہ تم سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا اس کے عمل کے بارے میں۔ میں عمر پیچھے ہٹ جاؤں، عمر کو پیچھے آپ نے ہٹایا، آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا صحابہ میں کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل خیر کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، جس آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ آدمی برا آدمی ہے، آپ اس برے آدمی کی خوبی تلاش کرنے کے لیے صاحب میں اعلان کر رہے، کوئی بتائے کوئی کسی نے نیک عمل کرتے دیکھا ہو، کبھی دیکھا ہو؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، عرض کیا گیا رسول اللہ اس شخص نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے، ایک رات صرف، وہ بھی انتظامی لائن کا کام کیا ہے، جو تہجد کا، تلاوت کا، عبادت کا، ذکر کا، حج کا، عمرے کا نہیں، انتظامی لائن میں ان کے ذمہ آیا تھا رات کو پہرا دینا، انہوں نے پہرا دیا۔ آپ نے فرمایا جو آگ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آگ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ ہاتھ پکڑ کر آپ نے پلک ہٹا کر نماز پڑھائی۔ میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے گناہ کی، مسلمان کی غلطی کی اچھی تعویل کرتے ہیں، تعویل فتح صحابہ میں اس پہ باب قائم کیا ہے، تعبیر فعل مسلم، مسلمان کی غلطی کی اچھی تعویل کرتے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی۔ یہ سب امت بنانے کے اصول اور اجتماعیت کے اصول ہیں، یہ کہ اگر اس کی پابندی ہو تو پھر اس امت میں وہ اجتماعیت آئے گی، اس اجتماعیت کے ساتھ پھر اس امت کی قوت بھی ہے، اس امت کی قوت بھی اجتماعیت کے ساتھ ہے، اس امت کی قوت بھی اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ افتراق کی ہر شکل کو ختم کرو، افتراق کی ہر شکل کو ختم کرو، اس لیے کہ افتراق میں نحوستیں ہیں اور اجتماعیت کے ساتھ برکتیں ہیں۔ ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کی